الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مبارک دین عطا فرمایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے وہ مبارک دین جو ہم تک پہنچا، اس میں زندگی گزارنے کا ہر لمحہ جو ہدایت ضروری ہے وہ پہنچا دی گئی ہے. آدمی زندگی گزارتا ہے، اس کی ایک بنیادی ضرورت ہے کھانا. بھوکا کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ درست ہے کہ کھانا ضرورت سے بڑھ کر عیاشی کے درجے کو پہنچ گیا، یہ ضرور ہے. کھانا ضرورت سے بڑھ کر، ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کہتے ہیں اس چیز کو جس کے پورا نہ کرنے سے ضرر ہو. یہ ضرر سے ضرورت بنا ہے، جس کے پورا نہ کرنے سے ضرر ہو. ضرر مانے نقصان ہو جائے. لہذا آج کل ایک اصطلاح کہی جاتی ہے کہ بھائی، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ بھائی زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، ایسا نہ معلوم ہو کہ تم کھانے کے لیے زندہ ہو. اسی وجہ سے ایک کھانا بنیادی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے آداب اور طریقے بتلائے. ایک وہ جو تعلیم کیے اور ایک وہ جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھایا. بنیادی کام اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے ساتھ اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمائی کرنا ہے. اللہ کے راضی کرنے کے ساتھ 2 روٹی ملے گی تو 2 کھائیں گے. اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ 2 روٹی کمانے کا موقع نہیں ملا تو 1 روٹی کھائیں گے. یعنی اگر حلال حرام کا خیال نہ کرتا تو 2 روٹی ملتی، اور حلال حرام کا خیال کر کے کھا رہا ہو تو اب 1 ہی روٹی مل رہی ہے. اور اگر حلال حرام کا خیال کرنے سے 1 روٹی بھی نہیں مل رہی ہے تو بھوکے رہیں گے، پیٹ پر پتھر باندھیں گے. اور حلال حرام کا خیال کرتے ہوئے اگر کھانا نہ ملا اور مرنے کے قریب ہو گئے تو حرام کی اجازت ہو جائے گی. اجازت، اس حرام کی عیاشی نہیں. اس کی مثال سمجھیے کہ اگر بھوکا ہے اور بھوک سے مر رہا ہے تو گدھا جو کہ حرام ہے جس کا گوشت کھانا، اس کا گوشت کھا کر اپنی بھوک مٹانا اجازت ہو جائے گی. چونکہ میں بھوکا ہوں
اور گدھا اب حلال ہو گیا تو میں اس کی بریانی پکا کر کھاؤں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو ایسا سمجھایا، سکھلایا ہے، بول کر اور عمل کے ذریعے، کہ کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، باہر دیکھنے کی گنجائش نہیں رہی کہ باہر سے دیکھا تو جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی ویسا کریں، فلاں قوم والے، فلاں ملک والے، فلاں علاقے والے وہ کیا کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی ایسا ہی کریں، بالکل گنجائش باقی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جس آدمی نے اپنے فقر کو، اپنی فقر سمجھے نا، غربت، کچھ نہیں ہے، ارے کچھ بھی نہیں رہا، اب کیا کریں؟ کہا 3 دن آدمی نے اپنے اس فقر کو صبر کے ساتھ، بس جبر کے ساتھ گزار لیا، طبیعت پر جبر کیا، اپنے آپ کو مجبور کیا۔ جس آدمی نے اس فقر کے ساتھ کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا 3 دن گزار لیے، اللہ اس کی سال بھر کی روزی کا غیب سے انتظام کرے گا۔ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم مختلف چیزوں پر بات کرنے لگتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے یہ مولوی کیا ہماری ہر چیز میں دخل دیں گے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کو ہدف بناتا ہے، اور دونوں طرح سے۔ یہ کہہ دیا کہ اگر فقر کو چھپا لو گے 3 دن تک، فقر کو ایسا نہیں کہ پیسے ہیں اور کر نہ، واقعی حقیقی طور پر آدمی ایسا قلاش ہو گیا کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا، ایک دن اس کے ایسا گزر گیا کہ اس پاس کچھ نہیں ہے، 2 دن گزر گیا اور 3 دن گزر گیا، تو 3 دن کے بعد اللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کو سنا رہے ہیں کہ اللہ پاک ان کے اوپر سال بھر کی روزی کا انتظام غیب سے کر دیتے۔ اور دوسری طرف بھی بتا دی، وہ کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول دے گا، اس کے پاس ہے مال، اس کے پاس مال ہے، لیکن اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، جو آدمی سوال کا دروازہ کھول لے گا اللہ پاک اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیں گے، مانگتا رہے گا، فقر کا دروازہ اس نے خود کھولا، اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے تو اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ تعالی وسلم یہ بتلا دیا نا ہمیں۔ تو یہ اس لیے عرض کیا کہ ہم جو گزشتہ ہفتے بات کر رہے تھے کہ حیا اللہ کے دین میں ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان بہنیں ہیں، جب ایک رخصت ہوتی ہے تو دوسری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اگر حیا رخصت ہو گئی اور آدمی نے حیا کو چھوڑ دیا تو یہ سمجھ لے کہ اب اس کا ایمان بھی جانے والا ہے۔ جب ہم یا کوئی اور یا کسی جگہ پر حیا کے متعلق بات کی جاتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیسی باتیں ہیں؟ ہم نے آنکھ کھولی تو ایسے ہی دیکھا تھا، یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یعنی ہم نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ چچا زاد مامو زاد بہن بھائیوں میں کوئی پردہ نہیں تھا، یہ مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک عجیب بات ہو گئی۔ اس سے پہلے تھوڑا سا اور جائیے تو میرے دوستو، گھروں کے اندر باقاعدہ زنان خانے اور مردان خانے ہوتے تھے، وہ عورتوں کی جگہ تھی، یہ مردوں کی جگہ تھی، گھروں کے اندر اس کا لحاظ تھا۔ اب تو یہ نہیں ہوتا کہ دفتر سے باس ملنے کے لیے آئے تو بیگم ذرا آؤ، یہ ملاقات کرواتے ہیں، یہ میری بیگم ہے۔ حیران ہو گیا، کسی دکان میں گیا کسی کام سے، بہت پرانے طالب علمی کے زمانے کے یونیورسٹی کے ایک دوست مل گئے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ برقعے میں، کام ان کا تھا، ان کا زیور تھا تو لے جانا ان کو ضروری،
دوسرے آ گئے, وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ارے آپ وہ کل, ہاں وہ, ارے دیکھو کتنے سال کے بعد ملاقات ہوئی, ہاں یہ ملیے, یہ میری ان کے ساتھ جو ان کو. اب میں نظر نیچے کہ میں کیا دیکھوں, میں کیا ملوں آپ کی بیگم سے. تو چونکہ ایک بات کیا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تب سے یہ دیکھا کہ چچازاد ماموزاد کوئی مسئلہ نہیں ہے, خالازاد پھوپھیزاد کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ کہنا کہ ان سے پردہ ہے, یہ مجھے صاحب کیسی بات کر رہے ہیں. دوسرا یہ تو اس طرح دیکھا تھا, اچھا پہلے دیکھا تھا کہ ہم سب ساتر لباس پہنتے تھے. ساتر سمجھتے ہو, ستر چھپانے والے. ستر کیا, جو چیز اللہ نے چھپانے کے لیے کہی ہے. لیکن اب کیا کریں, کالج میں, یونیورسٹی میں, دفتروں میں اب لباس ہی ایسا ہے کہ جو ساتر نہیں ہے. میں صرف عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مردوں کی بات بھی کر رہا ہوں. ساتر لباس کا مطلب کیا ہے, وہ جس سے بدن کے جو حصے چھپانے ہیں وہ چھپ رہے ہوں, نمایاں نہیں ہو رہے ہوں. اتنا حال عجیب ہوا کہ جب وہ پتلون پہن کر مسجد میں سجدے میں جا رہے ہیں تو نیچے سے کیا کیا کچھ نظر آ رہا ہے, سب ننگا ہو گیا ہے. بھائی خدا کے لیے پھر عرض کر رہے ہیں آج سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو غصہ آ رہا ہوگا یہ کہ اب آپ لوگ لباس میں بھی دخل دیتے ہیں. کوئی بتائیے, کوئی یہ حرام ہے کیا امریکہ کے مسلمان کیا پہنے؟ بھائی تو امریکہ کا مسلمان جواب دیں گے نا اپنا, پاکستان کے مسلمان کیا جواب دے گا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی بھی آپ کے سامنے. اے آدم کی اولاد, اللہ نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے. یواری سواتکم, تمہارے جو بدن کے چھپانے والے حصے ان کو چھپانے کے لیے مقصد بتایا ہے. بدن کو جو چھپانے والے حصے ان کو چھپانے کے لیے لباس دیا ہے. وریشا, اور اس لیے بھی کہ زینت ہو. ہاں, جب آدمی کپڑا پہنتا ہے تو زینت ہو, مزین نظر آئے, سجا ہوا نظر آئے, اچھا دکھائی دے. ورنہ ہم اپنے جسم کا حال خود جانتے, جسم کا حال تو ہم خود جانتے. کیا ہر آدمی کا جسم متناسب ہوتا ہے؟ اکثریت جسم ایسے ہوتے ہیں جو متناسب نہیں ہوتے. کوئی کہیں چیز جو موٹی ہونی چاہیے, پنڈلی جس, وہ پنڈلی اتنی موٹی نہیں ہوتی. وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ درخت پر چڑھے تو پنڈلی تھوڑی سی کھل گئی, پنڈلی, سطر نہیں کھلا ہے. تو صحابہ میں سے جو بیچارے نئے نئے تھے, عبداللہ ابن مسعود کے متعلق معلوم نہیں تھا کیا چیز ہے, تو ہنسنے لگے, پنڈلی سوکھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اگر تم کو اللہ کے ہاں درجہ معلوم ہو جائے تمہاری ہنسی نہ نکلے, مفہوم عرض کر رہا ہوں. یہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کمی نہیں بیان کی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جسم کے اوپر لباس یہ آدمی کو زینت بخشتا ہے. لیکن چونکہ وہ برانڈ جو ہے, اس برانڈ کے جینس میں پہلے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں اور پھر خریدے جاتے ہیں پھٹے ہوئے. یا اللہ, آپ بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ جب ہم لباس کی بات کر رہے ہیں حیا کے حوالے, دیکھو حیا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, آگے انشاءاللہ ایک دو جمعے اس میں اور لگیں گے کہ حیا کے کتنے پہلو ہیں. سب سے پہلا پہلو یہ ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر, اور تقوی کا لباس تو تمہارے لیے بہترین ہے. ہاں, بہتر کیا ہے؟ تقوی کا لباس. تقوی والا لباس سب سے بڑا متقی اس دنیا میں کون بھائی؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جو لباس انہوں نے پہنا ہوگا وہ تقوی والا لباس. اس لیے میرا لباس اگر تقوی والا کرنا چاہوں تو متقی ترین شخصیت وہ ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات, اس کے لباس سے جتنا قریب ہوگا اتنا اچھا ہوگا. ہم
پتلون شلوار پاجامہ دھوتی کی بات نہیں کر رہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے قریب ترین لباس. یہ سعودیہ والا لباس نہیں ہے کہ یہاں سے لے کر کے وہ ٹخنے تک چھپے ہوئے زمین پر لہرا رہے. نا نا نا، وہ سعودیہ کا لباس ہے، وہ عرب لباس. عربوں نے اپنا لباس اختیار کر لیا ہے. وہ ایک لال رنگ کا رومال ایسے ڈالنا اور اس کے اوپر اقال بھی کہتے ہیں اس کو، اقال بھی بولتے ہیں، وہ جو رسی سی ہوتی ہے نا، جس کے متعلق تحقیق کیا ہے کہ یہ بدو عرب تھے اور یہ اونٹ چلایا کرتے تھے، اور جب اونٹ کو چلاتے تھے تو اس وقت رسی ان کے ہاتھ میں ہوتی، رسی فارغ کرنے کے لیے سر پر باندھ لیتے، جہاں رکتے وہ پھر وہ رسی اتار کر کے اس سے اونٹ کو باندھ لیتے تھے. یہ اس کا پس منظر ہے. عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنتے تھے لنگی، اس زمانے میں لنگی تھی. اخیر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لایا گیا کہ یہ عجم سے آیا ہے، عجم سے یعنی عرب سے باہر سے آیا ہے، پاجامہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا، اس کو پسند فرمایا، مگر زندگی مہلت نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. کیوں پسند فرمایا؟ اس میں سطر زیادہ ہے، لنگی کے مقابلے میں اس میں سطر زیادہ ہے. مگر جو بھی استعمال کیا وہ کہاں تک؟ نصف پنڈلی تک. یہ پنڈلی ہے، اس کے آدھے تک، نصف ساق. اور یہ فرما دیا کہ اگر یہاں تک نہیں تو ٹخنا جو ہے حد ہے، حد اس کے نیچے نہیں. اور حدیث میں فرما دیا کہ حرام ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، دیکھو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں چیز پہنو فلاں چیز نہ پہنو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے قریب ترین. اس کی مثال دی میں نے آپ کو. یہ غالباً حضرت عمر یا حضرت عبداللہ ابن عمر، میرے ذہن سے اس وقت اتر گیا، آستین بہت لمبی تھی. تو بہت زیادہ لمبی آستین اس زمانے میں تکبر کی حالت. تو فوراً جو ہے وہ قینچی لاؤ، چھری لاؤ، چھری، اور چھری لے کر کے اس کو آستین کو کاٹ دیا. قینچی لاتے ہیں ذرا اچھی سے، نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ ایک دفعہ آپ کی آستین لمبی تھی، آپ نے بھی چھری سے کاٹ دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے جس کا لباس مشابہت جتنا کرے گا اتنا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، لیکن تقوی تو اندر ہوتا ہے نا، اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. ایسا نہیں ہے یہ الٹب بات ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لباس. جس بے لباسی کو تم پسند کر رہے ہو، تم اللہ کی نشانیوں سے دور کر رہے اپنے آپ کو. اللہ نے لباس نازل فرمایا ان دو وجوہات سے. ذالک من آیات اللہ، یاد رکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس لیے اسی آیت کے بعد ایک دوسری آیت، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع لباسہما. اے آدم کی اولاد، اسی کے بعد یہ آیت، اے آدم کی اولاد لا یفتننکم الشیطان، شیطان کہیں تم کو فتنے مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے دادا کو دادی کو فتنے مبتلا کر دیا تھا، جنت سے نکلوا دیا. کما اخرجا، خروج کروایا، نکلوایا، ابویکم من الجنہ وینزع لباسہما، اور ان کا لباس اتروا دیا. لیوریہما سواتہما، ان کے جو بدن کے چھپانے والے حصے تھے وہ بھی ایک دوسرے پر کھل گئے. کتنی کھلی ہوئی بات ہے نا. لیکن جب ہم مولوی صاحب ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنا لباس صحیح کرو، بڑا غصہ آتا ہے. مولوی صاحب آپ لوگ کہاں کہاں گھسیں گے؟ کیوں؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. ذاتی معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا ہے.
آپ نے ان کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، اللہ تیرا بندہ بن کر رہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی بن کر رہوں گا. آپ کا اب کچھ نہیں رہا، اس کا بہت کچھ ہے جس نے اللہ سے اور نبی سے معاہدہ نہ کیا. وہ اپنے خدا کو اور اپنے اپنے نبیوں کو آخرت میں جواب دہ ہوں گے، ان کو فیس کیا کہیں گے، اس کو ان کا سامنا کریں گے. ہم اپنے نبی کا کیسے سامنا کریں گے؟ یہ جو آیت میں نے عرض کی، یہ پڑھی جو آیت کہ تم کو کہیں شرارت مبتلا نہ کر دے فتنے میں، جیسے تمہارے باپ دادا کو کیا، جیسے تمہارے دادا دادی کو کیا تھا، ان کا لباس اتروا دیا، ان کے بدن کے جو چھپانے والے حصے تھے وہ کھول دیے. انا جعلنا للشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون. اللہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے نا، ان کا دوست شیطان کو بنا دیتے ہیں. یعنی وہ کون ہو جاتے ہیں؟ وہ شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، عجیب. جیسے شیطان نے تمہارے دادا کو بہکایا تھا، اب شیطان کے دوست بنا دیے ہیں. کن کو بنایا؟ جو بے ایمان ہے. اب وہ کام کریں گے جو شیطان نے تمہارے دادا کے ساتھ کیا تھا. کر رہے نہیں کر رہے؟ ایک چھوٹا سا دوپٹہ یوں سر پہ لے کر کے مطمئن کر دیا، حجاب ہو گیا. حجاب، سبحان اللہ، یہ حجاب تھوڑا ہی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھو حجاب کیا ہے، اللہ کے قرآن سے پوچھو حجاب کیا ہے. ابھی اس زمانے کے اندر انتہائی برا اور بھدا اور غیر شرعی لباس کے ساتھ اوپر سے یہ دوپٹہ باندھ لیا اور سمجھے بس ہو گیا ہمارا کام، حجاب ہو گیا، ہم نے حجاب کر لیا. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور حیا، جیسا عرض کیا، حیاداری کی زندگی نصیب فرما دے. جو کچھ رہ گیا کوشش کریں گے نماز کے بعد آج کے موضوع میں سے، اور پھر اس سے متصل جو باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعوں میں آپ سے عرض کریں گے.